الرحمن الرحیم دیار ڈیجیٹل نیٹ ورک سے میں ہوں عاطف خالد ستی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں بہت ہی معتبر اور ایسی شخصیات کو دعوت دیتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بھی ہوں، جن کی لائف جو ہے وہ دوسروں کے لیے اس سے کچھ سیکھنے کو ملے اور ان کے ایکسپرٹ اوپینین سے ہمارے ناظرین کو فائدہ ہو سکے۔ تو آج کے شو میں بھی ہمارے ساتھ یوتھ کے ایک ریپریزنٹیٹیو اور ایک رائزنگ سٹار ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک نوجوان شخصیت ہیں جنہوں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ تو آج ہم ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، ان کا پیغام دیگر نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اپنے ویورز کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ تو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ نوجوان سیاسی و سماجی شخصیت جواد رخسار عباسی صاحب تشریف فرمائیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جواد، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور ہمارے شو میں شریک ہوئے، میں آپ کا ممنون ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں سیاست کے پرپوچ دریچوں میں قدم رکھ لیا ہے۔ آپ بزنس کرتے، اپنی ہائر سٹڈیز کو کمپلیٹ کرتے، یہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے پولیٹکس کا، یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ کوئی آپ نے آسان راہ نہیں لی اپنی لائف میں، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عاطف بھائی۔ اصل میں کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ کو فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ سیاست آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑا مشکل ٹف جاب ہے یہ۔ میں نے الحمدللہ تعلیم بھی حاصل کی، بی کام کے بعد میں نے اپنا بزنس بھی تھوڑا بہت سیٹل کیا جو استاد کے مطابق تھا، لیکن فیملی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ سیاسی حوال سے اس کا ایک اپنا ایک علاقے میں ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ تو مجھے پھر سوشل ایکٹیویٹیز بھی میری تھی علاقے میں، جس کی بنا پر لوگوں نے مجھے اس میدان میں لایا۔ میری اپنی جو خواہش تھی وہ سوشل ورکر کی طرح ہی کام کرنے کی تھی علاقے کے لیے، لیکن جب علاقے کے لوگوں نے کچھ چیزیں دیکھی تو پھر انہوں نے مجھے زبردستی سیاست میں لے آئے۔ پھر فیملی کا جو تھا اس کو بھی باہر رکھنا تھا ایک سلسلے کو، تو اس وجہ سے یہ قربانی دینی پڑی اور اس کے بعد پھر یہ کنٹینیو اب چل پڑا سیاست میں۔ اب ان ہو گئے تو پھر اس کو اب چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ رائٹ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی فیملی پہلے سے پولیٹکس میں تھی تو پھر آپ نے جو ہے وہ یہ راہ لی۔ آپ نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا، 2400 ووٹ آپ نے سیکیور کیے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کہ آپ ممبر تحصیل کونسل نہیں بن سکے، حالانکہ آپ ہائیسٹ ووٹر ہیں ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کی۔ ایک تو یہ فرمائیے، دوسرا آپ یوتھ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو سیاسی عمل میں نوجوانوں کا کردار کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ کردار کتنا ضروری ہے کہ نوجوان سیاسی عمل میں اپنا حصہ ثابت کریں اور اپنا کردار ادا کریں؟ جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ووٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، ووٹ میرے آئی تھنک 2500 پلس تھے، جس میں سے کچھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے۔ ایگزیکٹ جو ووٹ ہیں وہ 2400 ہی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تحصیل میں نہیں ملا، ان کا ایک جو کرائٹیریا تھا وہ بلا مقابلہ لوگ جو تھے ان کو فرسٹ پرائرٹی تھی۔ تو جب بلا مقابلہ جو لسٹ تھی وہ 9 لوگ تھے جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے، تو اس حساب سے میرا 10th جو ہے اس پہ نمبر آ رہا تھا، جس وجہ سے مجھے نشست تحصیل کی نہیں مل سکی۔ لیکن ووٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ٹاپ ووٹر جو ہے وہ الحمدللہ میرے پاس یہ اعزاز۔ اور نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان سیاسی حوالے سے ایک ریڑھ کی ہڈی مانند ثابت ہوتے ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو سیاسی جو پلیٹ فارم ہے اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے، اور اپنے علاقے کی ایک تو وہ اس کی ترجمانی کے لیے، اس کی علاقے کی لیڈرشپ کے لیے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور نوجوانوں کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اب مزہ نہیں رہا، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ نوجوانوں کو سیاسی طور پر پروموٹ کر رہی ہیں، کیونکہ اب ان کی مجبوری ہے کہ نوجوان وہ کر سکتے ہیں شاید جو کہ ممکن نہیں تھا، تو اس لیے نوجوانوں کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہے۔ جی، آپ یہ فرما رہے ہیں نوجوانوں کا سیاست میں آنا ضروری ہے اور نوجوان سیاسی پارٹیوں کی مجبوری بن چکے ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت جواد یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کو سیاسی پارٹیز اکثر استعمال کر جاتی ہیں، ان کو سٹیج سجانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں کے مسائل جن میں نوجوانوں کے لیے نوکریوں کا حصول، نوجوانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم، یا نوجوانوں کا سیاست میں دیگر ان کی اکوموڈیشن یا ان کے لیے کوٹے مقرر کرنا، یعنی سیاسی پارٹیز یا سیاسی لیڈرشپ نوجوانوں
کے مسائل حل کرنے کی جب باری آتی ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہیں. یہ تاثر کس حد تک درست؟ دیکھیں یہ المیہ ہمارے ملک میں ضرور موجود ہے کہ سیاسی حوالے سے پارٹیاں نوجوانوں کو استعمال تو کرتی ہیں، لیکن اس حساب سے ان کو جو ان کا ایک رائٹ بنتا ہے اس حساب سے ان کو وہ آگے پروموٹ نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے جو نوجوانوں کے لیے کوٹا مختص کیا جائے، اسپیشلی وہ بلدیات سے لے کے آپ کو صوبائی قومی اسمبلی تک نوجوانوں کے لیے ایک مخصوص کوٹا ہو، ان کی نشستیں ہوں جس میں وہ اپنی آواز عواموں تک پہنچا سکیں اور وہ بھرپور نوجوانوں کی نمائندگی کر سکیں. اس سے میرا خیال سے بہترین آپشن موجود نہیں ہے. یہ تمام پارٹیوں کو سوچنا چاہیے اور اس کو آئین میں ترمیم کر کے نوجوانوں کو باقاعدہ کوٹا جو ہے اسپیشل کوٹا دینا چاہیے. جی آپ نے بڑی اچھی تجویز پیش کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے سیٹ اپ میں نوجوانوں کے لیے کوٹا مقرر کر دیں تاکہ نوجوانوں کی اگر وہ سروسز اویل کرتے ہیں تو پھر نوجوانوں کو بھی بدلے میں کچھ مل سکے اور نوجوان بھی اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکیں. آپ کا جواب تعلق ہے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے. آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے یا آپ کا جو آبائی علاقہ ہے پہاڑی دیہی علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، ظاہر ہے ملک کے دیگر حصوں سے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایریاز آ جاتے ہیں. آپ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ یوتھ کے مسائل کیا ہیں، کن سیکٹرز میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں. آپ اگر جس بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، آپ تعلیمی فیلڈ میں دیکھ لیں، آپ اگر سپورٹس فیلڈ میں دیکھ لیں تو ہمارا نوجوان بڑا ٹیلنٹڈ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو وہ اپرچونٹی اویل نہیں ہوتی جس سے وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ شو کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی اہم ضرورت اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ انسٹیٹیوٹ اس طرح کے بنائے جائیں جو ایک خصوصی مہارت کے طور پہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ ہوں، اور اس کے علاوہ سپورٹ کے حوالے سے ایک وسیع جو ہے نا وہاں پہ ایک ضرورت ہے کہ ہمیں پہاڑی علاقوں میں اور گلیات کے علاقوں میں گراؤنڈ کی فیسلٹیز اویلیبل ہو جس سے نوجوان اپنا ٹیلنٹ بھرپور شو کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو اس طرح کی اپرچونٹی ملیں تو ہمارا جو گلیات کا اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے نوجوان ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہر فیلڈ میں اپنا لوا منوا سکتے ہیں. جی بہترین. ٹیلنٹ ہمیشہ بڑے شہروں سے دور دیہاتوں میں پیدا ہوتا ہے اور پہاڑی دیہی علاقوں میں سکل ڈیولپمنٹ کے لیے گورنمنٹ کام کرے. یوتھ کونسلر جواد رخسار عباسی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. آج کے شو میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان سیاسی شخصیت موجود ہے اور ہم ان کے ویوز جو ہے وہ سن رہے ہیں اور اپنے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. اچھا جواد، آپ نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور بلدیاتی الیکشن میں ظاہر ہے ایک بڑا ووٹ حاصل کرنے کے لیے صرف اپنی پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کو اور دیگر پولیٹیکل ورکرز کو بھی ساتھ آپ نے ملایا ہوگا. تو آپ نے بلدیاتی الیکشن میں تو مختلف سیاسی پارٹیز سے ووٹ حاصل کر کے آپ ممبر منتخب ہو گئے. اب جنرل الیکشن آ گیا، یہاں پہ آپ کو تو ایک لائن لینی پڑ رہی ہے. تو وہ جو لوگ مختلف پارٹیز کے آپ کے ساتھ چلے تھے ان کو پھر کیسے آپ مطمئن کر پائیں گے اس طرح کی صورتحال میں؟ سب سے پہلے تو میں ولیج کونسل پلک کے ہر فرد کا مشکور ہوں جس نے مجھ پر بے پناہ اعتماد کیا. رہی بات جو آپ کی کہ مختلف پارٹی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلک میں ہر نظریہ رکھنے والا افراد موجود ہے اور جس نے مجھے ووٹ دیے جنہوں نے ان کے بھی ڈیفرنٹ جو تھے وہ اپنے نظریے تھے. لیکن میرا جو اب یعنی کہ میں فرنٹ پہ اب جو لیڈ کر رہا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سردار مہتاب صاحب کے ساتھ اور پھر سردار فرید خان صاحب کے ساتھ. تو اب اس میں بہت سارے لوگوں کے خدشات ہیں، لیکن جو بلدیات کا الیکشن تھا وہ نہ تو جماعت کی بیس پہ تھا، نہ ہی وہ کسی اس حوالے سے تھا کہ ہم نے کسی پارٹی کا نام لے کر کسی سے ووٹ لیا ہو. ہم نے ایک آزاد حیثیت سے ووٹ لیا تھا اور وہ الیکشن ہی آزاد تھے. دوسرا، بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا جو ڈومین ہوتا ہے وہ بلدیات کی حد تک جو چیزیں ہوتی ہیں، علاقے کی ترجمانی کرنا، علاقے کے مسائل کو جو ہے نا وہ اس کے حل کے لیے کوشش کرنا. تو میرا جو ایک سلسلہ جڑا ہے وہ صرف اور صرف اسی سے جڑا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری جو کوشش ہے کہ میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے جو ہمارے مسائل ہیں ان پر بھی کھل کے بات کر سکوں اور ان مسائل کے حل کے لیے میں اس پلیٹ فارم پر جا سکوں اور اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر سکوں. تو اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو ایفرٹ ہوں گی 4 سال بعد جو اس کا ٹینیور ختم ہوگا، تو میں انشاءاللہ پلک کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر میری آپ کو ایفرٹ سے آپ مطمئن، انشاءاللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کو مطمئن کروں گا اور میں آپ کو ہر نظریہ رکھنے والے شخص کو میں اپنی جو چیزیں ہوں گی ان سے میں ان کو بالکل مطمئن کر کے پھر اپنے ٹینیور سے دستبردار ہوں گا. جی
رائٹ. آپ نے سردار صاحب کا ذکر کیا کہ آپ نے سردار صاحب کی حمایت کی ہے, تو ان کا جلسہ ہو رہا تھا کچھ دن پہلے اور آپ نے وہ بڑا دھواں دار وہاں پہ خطاب کیا اور کافی غصے میں بھی لگ رہے تھے. یہ غصے میں آنے کی کیا وجہ تھی اور بڑا دھواں دار خطاب تھا, اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ فرمائیے. دیکھیں سردار صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے ہر شخص کی دلوں میں بستے ہیں وہ, چاہے وہ نظریے کے حساب سے ان کے ساتھ ان کو فالو کرے یا نہ کرے, لیکن جو رسپیکٹ کے حساب سے ہے وہ ہر شخص ان کی رسپیکٹ کرتا ہے. وہ شخصیت ہی کچھ ایسی ہیں. تو ہمارا تو خیر ان سے ایک گہرا تعلق تھا. نظریات کی حد تک میری جو چیزیں تھیں وہ ان سے تھوڑا سا مختلف تھی, لیکن جب میں ان کے اگینسٹ اگر چل بھی رہا تھا, چلا تو نہیں لیکن اگر چل بھی رہا تھا نظریے کے حوالے سے, تو جو دوسری سائڈ تھی وہ اس کی طرف سے مجھے بلا جواز ایک تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ایک پتہ نہیں کس حساب سے ایک وہ غبار پیدا کیا گیا. تو جب وہ چیزیں ہوئی تو سیلف رسپیکٹ پہ ایک دم اٹیک ہو گیا. تو پھر جب آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ اٹیک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو شاید غصہ بھی آ جاتا ہے, پھر دھواں دھار بھی بن جاتے ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں تھیں وہ اس کا ایک اثر تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہ اس جو خطاب تھا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے دھواں دار تو ضرور ہوا ہوگا, لیکن اخلاق کو اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کر میں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا, اس لیے لوگوں کو دھواں دار بھی لگا اور پسند بھی آیا. رائٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عزت نفس پہ جب کوئی بات آئی تو پھر میں غصے میں بھی آیا اور بات کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. میں سن رہا تھا آپ کی اسپیچ, آپ یہ فرما رہے تھے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آپ نے غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا. تو آپ کی پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں, منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ذرا بہتر الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا کہ ڈائریکٹ آپ نے ان کا نام لے کے؟ دیکھیں بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے مرتضیٰ جاوید صاحب. آپ اگر اسپیچ کا آپ نے میرا پہلا حصہ سنا ہو تو میں نے پہلے عرض کی تھی اپنے خطاب سے پہلے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اب میرے لیے قابل احترام ہے. وہ اس وقت بھی قابل احترام تھے, اب بھی اور آئندہ بھی رہیں گے. میرا اس حوالے سے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا وہ مسئلہ نہیں. لیکن غلط آج والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو صحیح کسی نے گائیڈ نہیں کیا, ان کو صحیح طریقے سے میرے حوالے سے کسی نے مجھ تک صحیح پہنچایا نہیں انہوں نے, کہ جو ان کے جو لیفٹ رائٹ جو بھی چیزیں ہیں مطلب چلتی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے ان کو کہا کہ آپ نے شاید کسی کے کہنے پہ جو میری سیلف رسپیکٹ کی جو توہین ہوئی ہے, جو چیزیں ہوئی ہیں, آپ نے اس پر کسی قسم کا کوئی کومنٹ نہیں کیا, کسی قسم کی کوئی آپ نے اپنی دوران اسپیچ جو اسی وقت جو تھوڑی دیر بعد آپ نے اسپیچ کی اس میں کسی قسم کا ذکر نہیں کیا. تو یقیناً آپ نے مجھ سے اگنور کیا اور آپ نے ایک مقابلے کی فضا پیدا ہوئی. وہ اصل میں لفظ جو تھا وہ مقابلے کی فضا کو کہتے ہیں. تو اگر آپ الحمدللہ اگر کسی کو اس ٹائم اگر کسی بھی امیدوار سے 200-400 لوگوں کو اگر آپ جدا کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر لفظ ٹھیک ہی تھا کہ آپ نے اس جگہ پر جو ہے نا اس حساب سے آپ نے صحیح آت نہیں. اچھا, آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں تو آیا ہوں سردار صاحب کی طرف, تو اب میرے ساتھ جو ہیں وہ بہت ساری برادریاں بھی آ گئی ہیں. جی, یہ برادریوں کی تھوڑا سا مزید تشریح کریں کہ آپ کے ساتھ کتنی برادریاں ہیں جو کہ آپ کے اس فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں؟ دیکھیں برادریوں کے حوالے سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے کی برادریاں ہوتی ہیں ان میں بھی نظریے پائے جاتے ہیں, اور 100% کوئی بھی برادری ایک نظریے پہ نہیں چلتی. اس میں ضرور اختلافات اور ضرور چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے. یہ جمہوریت کی توہین ہے اگر آپ کسی کے نظریے پر اس کو فورس کریں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جن برادریوں کا میں نے نام لیا, اسپیشلی جو صاحب بال برادری تھی, چودھری برادری تھی, اس میں آپ 95 یا 90% لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. اور وہ حمایت کا اعلان بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے ایک دن پہلے تک جو تھا وہ چیزیں بالکل اس حق میں نہیں تھی کہ مطلب وہ ساری کی ساری حمایت کا اعلان ہوتا. لیکن جب وہ چیزیں متاثر ہوئیں, میں نظریے پہ چل رہا تھا, اس دن تک نظریے پہ چل رہا تھا, لیکن جب چیزیں ایک دم اس کے اگینسٹ چلی گئی تو پھر الحمدللہ وہ جو میں نے کوشش کی, ورکنگ کی, تو اس کے نتیجے میں برادریوں نے 90% لوگوں نے حمایت کا اعلان کیا. اور میجارٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی آپ قابل قبول ہوتا ہے. تو اس میجارٹی کے فیصلے پر پھر میں نے بالکل اعلان کیا اور میں اس اعلان پہ قائم ہوں. اس میں ایک برادری جو ہے وہ میندوال برادری کا جو لفظ جو ذکر میں نے کیا تھا اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ مشاورت چل رہی ہے, اور وہ اس کی بھی میجارٹی انشاءاللہ سردار صاحب کی حمایت میں ہی ہے. لیکن کچھ ابھی ان کی ایک نظریے کے حساب سے کوئی تھوڑا سا اختلاف موجود ہے. انشاءاللہ وہ مشاورت چل رہی ہے.
تو وہ بھی باضابطہ طور پر اگر وہ اختلاف دور ہوتا ہے تو اپنی وہ مشاورت کے بعد ایک دفعہ پھر وہ اعلان بھی کر سکتے ہیں. اگر نہ بھی اس چیز ہوئی لیکن اعلان نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں لوگ وہ اس میں موجود ہیں, حمایت میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو سرپرائز انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 1-2 days پلک کے حوالے سے ایک دو برادریاں جو ہیں وہ مزید انشاءاللہ تعالیٰ اعلان کریں گی. رائٹ سر. اچھا یہ فرمائیے گا جواد کے الیکشن 2024 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے PK-42 سے جو امیدوار ہیں وہ سردار فرید خان صاحب ہیں, پہلے بھی MP رہ چکے ہیں, اب دوبارہ عوامی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک یوتھ کونسلر ہیں, عوامی نمائندہ ہیں آپ بھی. سردار فرید کو آپ کس طرح کا امیدوار دیکھتے ہیں, کتنے مضبوط ہیں, آپ ان پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں سردار فرید خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بسنے والا شخص ہے, اور ان کی جو ایفرٹ ہے, ان کی جو کوشش ہے, جو ان کا عوامی روابطہ ہے, اس میں اس کی وجہ سے ان کی جو مقام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم PK-42 میں جو میرے خیال سے کوئی بھی امیدوار ان کا مقابلہ اس حساب سے نہیں کر سکتا. فرید خان صاحب کی اپنی بڑی خصوصیات ہیں, جن میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ عام ورکر, عام لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ رہتے ہیں, جو ان کی کامیابی کا راز ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یونین کونسل پلک بلکہ سرکل بکوٹ کے اس ٹائم جو جا رہے ہیں امیدواروں میں وہ نمبر 1 جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی ہم ورکنگ کر کے لوگوں کو انشاءاللہ قائل کر لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم سب سے مضبوط امیدوار جو ہیں وہ سردار فرید خان صاحب ہیں. رائٹ. اچھا اپنا جواد یہ فرمائیے گا کہ آپ بلدیاتی ظاہر ہے حکومت کا حصہ ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال سوا سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو گورنمنٹ بلدیاتی نمائندوں کو فنڈنگ نہیں کر رہی. تو ہمارے فورم سے آپ جو ہے وہ ارباب اختیار کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بلدیاتی حکومتوں کی فنڈنگ کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. ہم تقریباً 2 سال سے الیکٹ ہوئے ہیں, لوگوں نے ہمیں اپنا نمائندہ چنا ہے. وہ صرف اور صرف ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ علاقے کے مسائل حل کر سکیں, لیکن 2 سال میں 1 روپے کا بھی بلدیاتی فنڈ ابھی تک کسی چیئرمین, ممبر یا کسی کو بھی نہیں ملا. یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے پرابلم ہے. اب لوگوں کا تو کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ آ رہی ہیں, جیسے پچھلے دور میں آتی رہی ہیں, اسکیمیں آتی ہیں یا پیسے آتے ہیں یا ممبر نہیں لگاتے یا چیئرمین نہیں لگاتے. لیکن میں آج آپ کے اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج دن تک 1 روپے کا فنڈ جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو نہیں ملا. اگر کسی نے کوئی بھی کام کروایا ہو تو وہ اپنی جیب سے, جو آپ ولیج کونسل پلک میں جتنے بھی اس ٹائم کام ہوئے ہیں, کم و بیش اگر ان کی لاگت لگائی جائے تو وہ کروڑ پیسے پلس ہیں. وہ سارے ممبران نے اپنی اپنی جیب سے کام کروائے ہیں, جس میں میری بھی کنٹریبیوشن ایک شامل ہے. میں نے بھی 1 کروڑ الحمدللہ بنوایا ہے. تو اب میں یہ اس سے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں فل فور فنڈ ریلیز کیے جائیں تاکہ ہم جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو مطمئن کر سکیں. ادروائز اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہمارا تو ٹینیور ختم ہو جائے گا, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ علاقے کے لیے کوئی اس طرح کا فنڈ ہم لا سکیں گے یا کوئی ترقیاتی کام کروا سکیں گے. رائٹ. آپ نے آزاد امیدوار NA-16 جو سینئر پولیٹیشین ہے سردار مہتاب احمد خان صاحب, ان کی حمایت کا باضابطہ اعلان کیا. تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ سردار صاحب کس طرح ایک بہتر امیدوار ہیں الیکشن 2024 میں؟ دیکھیں سردار صاحب نے اس ٹائم الیکشن آزاد لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک بہت بڑی ورتھ ہے, اپنے ایک نام ہے, اپنا ایک مقام ہے, اور انہوں نے علاقے کے لیے ڈیلیور بھی کیا ہے. اگر آپ سرکل بکوٹ کو دیکھ لیں, میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے ہٹ کے ایک چیز ایڈ کروں گا. اگر سرکل بکوٹ کی میں جو بھی ترقی آئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے, اگر اس کو آپ کریں گے کمپیئر ٹو دیگر جتنے بھی نمائندے موجود ہوئے یا اس سے پہلے آئے سردار صاحب سے یا ان سے بعد میں آئے, تو ان کو ملا کر بھی سردار صاحب کے مقابلے میں وہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکے. اگر سردار مہتاب احمد خان کی شخصیت موجود نہ ہوتی سرکل بکوٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ہم وہ جو آپ کے کوہستان کے پہاڑی علاقے ہیں جو ابھی تک وہاں پہ چیزیں موجود ہیں, بیکورڈ ایریا ہیں, نہ کوئی روڈ ہے, نہ بجلی ہے, اس طرح کی چیزیں, تو ہم بھی اسی دور میں جیتے ہوتے. یہ اگر نوجوان اسپیشلی نوجوانوں کو پیغام ہے کہ اگر وہ سردار صاحب کی تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے تو آنکھ کھولی تو ہمارے پاس روڈ بھی موجود تھے, بجلی موجود تھی, اسکول موجود تھے, ہاسپٹل موجود تھے.
تو اس سے پہلے کی اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سردار صاحب نہ ہوتے تو یہ فیسلٹیز ہمیں اویلیبل نہ ہوتی. انہوں نے اپنی استطاعت کے طور پہ علاقے کے لیے بہت کچھ ڈیلیور کیا. تو اس بنا پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک مضبوط امیدوار ہیں. وہ نہ صرف سرکل بکوٹ میں بلکہ سرکل لورا، باغن اور اویلیہ میں بھی ان کی جو ہے اس کی شخصیت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جانی پہچانی ہیں. تو لوگ ان کے ساتھ جوک در جوک آتے جا رہے ہیں. قافلہ جو ہے ان کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بہترین امیدوار ہیں. انشاءاللہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ سردار صاحب بآسانی الیکشن ون کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رائٹ. میرا آخری سوال جواد آپ سے یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ فلور آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ نوجوانوں کو پیغام دیجیے. دیکھیں، نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ نے خودداری اور عزت جو آپ کی ہے اس کو آپ نے مقام دینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں آپ کو اگر رسپیکٹ نہیں ملتی، آپ کی عزت پر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم نہیں ہوگا. آپ کو اس سے رائے جدا کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے اگر لوگوں میں اپنی جگہ بنانی ہے یا لوگوں میں آپ نے ایک اپنا مقام بنانا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ کے بہترین اخلاق ہوں. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اپنے اخلاق، اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہوگا. اور اپنے علاقے کے لیے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، کوئی تعمیر اور ترقی کے لیے اگر آپ نے سوچنا ہے تو آپ نے لوگوں کو ملا کر ان کے نظریے کے مطابق چلنا ہوگا، ان کو ساتھ ملا کر چلنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی کامیابی ہوگی. جی، اخلاق اور بہترین کردار سے نوجوان جو ہے وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. آج کی نشست میں ہمارے ساتھ یوتھ کونسلر جواد رخسار عباسی صاحب تھے، جن کے ایکسپرٹ اوپینین سے آپ مستفید ہو رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.